جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز کے خلاف نیب کی درخواست احتساب عدالت نے خارج کر دی۔ ڈیل کے لیے کئی بار رابطہ کیا گیا لیکن نواز شریف نے جیل کو ترجیح دی، مریم نواز کا الزام۔ جتنے مرضی ڈرامے کر لیں احتساب کا عمل نہیں رکے گا، وزیر اعظم کا اعلان۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل، 6 وزراء کے قلمدان تبدیل۔ اپوزیشن احتساب کے عمل پر یک طرفہ ہونے کا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے۔ And a very warm welcome to the show. مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان محاذ رائے عروج پر ہے۔ پارٹی کی صف اول کی قیادت احتساب کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ نیب نے پارٹی کے صدر شہباز شریف اور ان کے خاندان کی تمام جائیداد، گاڑیاں اور کاروباری اثاثے منجمد کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو چکے ہیں۔ مریم نواز کا لہجہ حکومت کے خلاف تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ احتساب کو حکومت کی انتقامی کارروائی کہہ رہی ہیں۔ ویڈیو اسکینڈل کے بعد نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ بھی بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے، جبکہ آج احتساب عدالت نے مریم نواز کے خلاف جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر نیب کی درخواست خارج کر دی ہے۔ احتساب عدالت نے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اس کیس میں سزا کے خلاف مریم نواز کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اپیل کا فیصلہ ہونے تک ٹرسٹ ڈیڈ پر کارروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے نیب کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ مریم نواز نے اپنے کیس کے حوالے سے ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا، جیسے جج ارشد ملک کو میری پریس کانفرنس کے بعد اچانک یاد آیا کہ ان کو رشوت کی پیشکش کی گئی ہے اور بلیک میل کیا گیا ہے، اسی طرح نیب کی یادداشت 1 سال بعد لوٹ آئی اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے مزید سزا ملنی چاہیے۔ ہڑبڑاہٹ میں جج اور نیب اپنا ہی نشانہ بن بیٹھے۔ انہوں نے ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے ٹویٹ میں یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جج ارشد ملک کی غلطی اور انسانی کمزوری کی سزا بے گناہ نواز شریف کو کیوں ملی؟ جج کی گناہ کی سزا نواز شریف کیوں بھگتے؟ اپنی پیشی کے موقع پر مریم نواز نے ایک بڑی نئی بات کی۔ اب تک بار بار پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، این آر او نہیں دوں گا۔ پی ایم ایل این مسلسل یہ کہتی رہی ہے انکلوڈنگ مریم نواز صاحبہ کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بالکل غلط بات ہے۔ آج مریم نواز نے کہا کہ ہمیں این آر او کا کہا گیا مگر نواز شریف نہیں مانے، سو ایٹ لیسٹ یہاں تک وہ یہ بات مان گئی ہیں کہ ایسا کہا گیا۔ بہت سارے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے۔ انفارمیشن منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو جو احتساب عدالت نے مریم نواز شریف کے خلاف جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، یور کامنٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریحہ، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ دیکھیں، یہ مریم نواز شریف کا جو ایک جعلی فونٹ اور کیلیبری فونٹ کے حوالے سے نیب کے اندر ایک سزا کے حوالے سے آپ نے اس کو دیکھا کہ جب یہ سزا کم ہوئی اس کورٹ کی تو نیب اس کے گئی اپیل میں کہ سزا کو بڑھایا جائے، یہ کم ہے، وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی۔ ابھی تک اس فیصلے کی جو اسٹیٹمنٹ آف آپ کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں، آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چارج شیٹ جو ہے فریم ہونی ہوتی ہے، تو مریم کا خود یہ بیانیہ تھا بار بار کہ میرے پہ چارج شیٹ فریم نہیں ہوئی تو مجھے سزا دے دی گئی۔ تو وہ ابھی وہ اسٹیٹمنٹ چارج شیٹ کے ساتھ جڑی ٹرائل ہونا ہے کیس، اور اس کو ایکچولی اس کے حقائق اور وہ فونٹ اور ٹرسٹ ڈیڈ جو کہ سپریم کورٹ اس کو جعلی ڈکلیئر کر چکی ہے اور کورٹ میں وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے، اور اسی پہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے۔ اور جس سزا کو نیب نے چیلنج کیا کہ یہ سزا کم ہے، اس کو زیادہ کیا جائے، اور وہ نیب کو وہ اپلیکیشن دینے کی ضرورت کیوں پڑی 1 سال بعد؟ کہ بالکل یہ ویلڈ کویسچن ہے کہ ٹائم بار اپلیکیشن جو ہے آپ کو وہ 30 دن کے اندر اندر اپیل دائر کرنی تھی، اور اگر وہ اپیل دائر نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں قوم جاننا چاہتی ہے، اور قوم یہ سوال کرتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ خاموش تھی تو اپیل نہیں ہوئی، اب وہ بولنا شروع ہوئی ہیں تو فوراً چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس 1 سال کے ٹائم پیریڈ پہ چونکہ وہ اپیل
پینڈنگ تھی, ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی نیب, تو انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہوا تھا, جو کہ کرنا چاہیے تھا, پہلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ نیب کا اپنا ایک پروسیجر ہے, ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, رولز ہیں. اس کو انہوں نے آج ٹائم بار ہونے کی وجہ سے آپ نے جو فیصلہ پڑھا اس میں کہا کہ مریم نواز ہائی کورٹ گئی ہوئی تھی, نہیں, نیب ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے اس سزا کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو بھی اپنے اس انسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے کہ وہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ ٹائم بار اپلیکیشن ہو جائے گی, وہ جو ریسٹرکشن کورٹ کی نہیں تھی, تو وہ اپلیکیشن لے کے جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور کیوں خام خواہ کا ہم نے ایک گلوریفائی کر دیا ایک ایسی خاتون کو جس کی آلریڈی ہائی کورٹ میں وہ چل رہی ہے. سو یہ کہیں کہ گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ایک پروسیجر, لیگل پروسیجر ہے, اور اس میں نیب اپنے طریقہ کار سے آگے بڑھتی ہے اور دیکھتی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں, وہ گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک گیپ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے کہ بھی ایک ٹائم بار اپلیکیشن تھی, اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا یا ہے تو پھر اس کو ہونا چاہیے تھا, اور اس کو عدالت کی جو نیب کا موقف اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بھئی ان کو یہ کہ بھئی ہم نے عدالت کی جو اس پہ صوابدید پہ چھوڑا کہ عدالت اس پہ فیصلہ کرے کہ ان کی ایڈمیسیبلٹی یا مینٹینیبلٹی پہ کہ وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. تو قابل سماعت ہونے کا جو استحقاق تھا وہ کورٹ پہ چھوڑا گیا, اور کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. رائٹ, so you actually agree, بڑی آپ honestly agree کریے کہ ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی, فضول میں ایک ہائپ کریٹ ہوگی, لیکن مریم نواز شریف کی عدالت کی پیشی کے موقع پر ایک اور ہائپ بھی کریٹ ہوئی. سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا, پی ایم ایل این کے لیڈرز ٹویٹس کر رہے ہیں, مائزہ امین صاحبہ کہہ رہی ہیں مجھے کوئی اندر نہیں گھسنے دے رہا, کارکن ہمارے گرفتار ہو رہے ہیں, ادھر گرفتاری ہو گئی, ادھر گرفتاری ہو گئی. یہ کیا ہو رہا تھا, what was going on? دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی ہمیشہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا اس ملک میں جو سسٹم ہے پولیس کا, وہ ہماری یہ جتنی وی آئی پی شخصیات ہیں جب یہ عدالتوں میں آتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے خود ہی اپلیکیشنز بھی آتی ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کو انشور کیا جائے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ایسی شخصیت کو کوئی انفورسین ہیپننگ ہوتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ بھی, کوئی بھی مخالف, جہاں ان کے چاہنے والے ادھر عدالتوں میں آتے ہیں وہاں ان کے مخالفین بھی آتے ہیں نا, تو کوئی بھی اگر ان کا مخالف ہی اٹھ کے اس قسم کا رویہ اپنا لیتا ہے اور آمنے سامنے کھڑے ہو کے ورکرز جو ہے وہ ایک عدالت سے باہر فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پہ دھرنے میں گرفتار کیا گیا, انوائرمنٹ رہے. ہم نے اس کو بھی مذمت کی تھی صاحبہ, جب دھرنا ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کے ینگ اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو ہم نے تب بھی مذمت کی. اس وقت خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہے, یہ ظلم ہے. سو اب خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, ان کی رجیم میں ایسے ہو انڈیو. دیکھیں جو ایڈمنسٹریشن کے فیصلے ہوتے ہیں نا, اسٹریٹ اوے امیڈیٹ ڈیسیژن ایز پر دی سچویشن, یہ وہ لوکل ایڈمنسٹریشن ایٹ دیئر اون لے رہی ہوتی ہے. اس کو پرائم منسٹر لیول پہ یا کوئی منسٹر لیول پہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کو پکڑ لاؤ, فلاں کو اندر کر دو. لیکن چونکہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اننیسیسری میڈیا پروفائل ہائی کروانے کے لیے اس قسم کی گرفتاریوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. So you can certainly talk to the administration کہ ایسا نہ کریں. بھی ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی کسی جگہ پہ بھی اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آزاد ہو کے, باختیار ہو کے قانون کے مطابق چلیں. کسی کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ ایسا کریں یا ایسا نہ کریں. انہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ان کے باؤنڈریز, پیرامیٹرز کیا ہیں, اور ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. اس میں کسی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے
کہ میں کہوں یا کوئی اور کہے اور کیوں کہے. جس شخص کا جو جاب ہے اس کو ایمانداری سے دیانتداری سے اس کام کو کرنا چاہیے. بٹ یہ اچھی بات ہے لیکن کیونکہ امیج آپ کی گورنمنٹ کا جا رہا ہے. اگر ہم دھرنے کی بات کرے تھے 126 دن تک دھرنا رہا, سب چینلز نے کوریج دی. آئی شور یو اس چینل نے اس کو تھرو آؤٹ کوریج دی, بٹ یہ چینل بھی آپ کی گورنمنٹ کے زمانے میں بند ہو گیا. 2 اور ہمارا چینل, اب تک چینل 2 اور چینل بند ہو گئے. سو کنسیڈرنگ کہ آپ لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں میڈیا کے ساتھ, آپ لوگ تو میڈیا کی پیداوار کہتے ہیں لوگ آپ کو, تو وائی شوڈ دس ہیپن انڈر پی ٹی آئی؟ دیکھیے فریہ, کچھ چیزیں ہیں جس میں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ جو ہے وہ بنیادی حق ہے, اور میڈیا بہت امپورٹنٹ ہمارا پارٹنر ہے, اور سوسائٹی اور جمہوریت کے اندر اس کا ایک کلیدی رول ہے, اور اس ذمہ دار رول کو میڈیا کے کو ہم سٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو اون کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا ادارہ ہے جس کا نام پیمرا ہے, جو ریگولیٹر ہے, جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے انکلوڈنگ پی بی اے پی این ایس اینڈ آل ادر سٹیک ہولڈر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. اس کوڈ آف کنڈکٹ میں کچھ پیرامیٹرز طے کیے جس کے سارے سگنیٹریز ہیں, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ اس کو آپ نے لائیو کوریج دینی ہے نہیں دینی ہے. کوئی ایسا شخص جو نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل سینٹیٹی کے ساتھ کھیلتا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرتا ہے, تو اس کو کس حد تک آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے, اور پاکستان کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کس طرح انٹیکٹ رکھنا ہے. یہ سارے پیرامیٹرز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جہاں کہیں پہ بھی کوئی ایسی اگر چیز ہوتی ہے کہ جس کو اوور سٹریچنگ ہوتی ہے, تو پیمرا اپنا اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کرتا ہے جس میں حکومت کا کوئی لینا دینا. بٹ ڈاکٹر صاحبہ, ماضی میں تب خان صاحب کے دھرنے کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہی تھی اس وقت کی حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات کرے. ماضی میں وہ کہتے تھے کہ جی خان صاحب ایبسکونڈر ہیں, آپ ان کو کور نہ کریں. یہ باتیں ابھی زیادہ دور کی تو نہیں ہیں. سو میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے ادارے آزاد کر رہی ہیں, لیکن نام تو آپ کی گورنمنٹ کا جاتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے زمانے میں چینل بند ہو گیا, آپ کی گورنمنٹ کے زمانے میں لاٹھی چارج ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو بھی دیوار سے لگا کے انتقام کی اس بو میں کسی طرح سے بھی لپیٹنا نہیں چاہتی ہے. ہمارا جس وقت یہ آپ کا پیمرا نے ایکشن لیا, اور میں نے ظاہر اس کو سب سے زیادہ اس حوالے سے ریزرویشن تھی جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ نے یہ کیوں کیا, کیونکہ وی آر پولیٹیکل گورنمنٹ, تو جو ہمیں اس کی ریپرکشن فیس کرنی پڑتی ہے نا, اور آپ کی توقعات بھی ہیں عمران خان سے اور آپ سے بہت زیادہ ہے, تو اس پہ جو مجھے پتا چلا کہ بھی کوئی وائلیشنز ہے, پہلے انہوں نے آپ کو نوٹسز دیے ہوئے تھے, پھر وہ مسلسل ایک اس کے ساتھ چل رہا تھا آپ کا پیمرا کے ساتھ میچ. الٹیمیٹلی ایک کنسلٹیشن سے آپ کے اونرز کے ساتھ بیٹر کمیونیکیشن سے وہ ہم نے کنسنسس کریٹ کیا, اور پیمرا اور آپ کے چینل کے درمیان پل کا کردار ادا کیا میں نے کہ ان کو کھولیں, کیونکہ ہم کسی صورت بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے آپ کو جہاں آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اور پیمرا اگر اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے, تو ہمیں آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے بات کرنی ہے کہ یہ یہاں سپیس سے باہر نہ جائیں, اور جو چیز کنسلٹیشن سے ہو سکتی ہے اس کو ہمیں زبردستی یہ چینلز بند کر کے وہ ایک غلط میسیج سے ذریعے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیمرا آپ کو پتا ہے کہ کسی جگہ پہ ہاتھی گزر جائے تو ان نوٹسڈ ہے, اور کسی جگہ ایک چونٹی گزرے تو اس کو بھی سینسٹائز ہو جائے. تو یہ اس میں بھی تھوڑا سا اس انسٹیٹیوشن میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. سو ایک یہ جو بات تھی, آپ کے پریڈیسیسر ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اردو نیوز کو کہ مریم نواز کی کوریج سے نہیں روکنا چاہیے, یا کوریج سے نہیں روکنا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی نہیں روک رہا مریم نواز کو. کون روک رہا ہے مریم نواز کو؟ کس نے روکا کہ جو آج آپ نے چلایا نہیں ابھی کورٹ سے باہر, وہ نواز شریف کی شرٹ پہنے, کیا قوم نے دیکھا نہیں؟ کس نے بلیک آؤٹ کیا؟ اگر کسی نے کیا تو بتا دیں. So you agree with کیا نہیں چل رہی؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے, نہیں
آپ نے دیکھنا ہے کہ مریم کا بیانیہ جو ہے وہ ایک کنوکٹڈ خاتون جو ہے وہ اس ملک کی قومی سلامتی اور آپ کے عدالتوں کے اوپر جس طرح کے حملے کر رہی ہیں، جس طرح کا انہوں نے انٹرویو وائس آف امریکہ کو دیا تھا، اگر آپ نے سنا ہے تو کوئی ذہنی طور پہ ایسا شخص جس کی سینٹیٹی پرویل کرتی ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. آپ کی اپنی فریڈم آف سپیچ نہیں فریڈم آف سپیچ کی بھی ایک باؤنڈری ہے نا، کہ آپ نے اپنے ملک کو بین الاقوامی سطح پہ آپ کتنا بدنام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ڈان لیکس کی، وہ بھی فریڈم آف سپیچ تھا. آپ نے عدالتوں کے اوپر مجھے کیوں نکالا بیانیہ لے کے گلی گلی پھرے، محلے محلے کھجل خراب ہوئے، تو لوگوں نے اس کے باوجود آپ کو ریجیکٹ کیا، حکومت میں آپ نہ آ سکے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی یہ انتہا پسندی کی سوچ اور پالیسیز اور بیانیہ جو کہ منافقت میں مبنی بیانیہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اور اب تو میں کہوں گی کہ وہ بیانیہ ہی پنکچر ہو گیا. بیانیہ پنکچر ہو گیا. کس نے پنکچر بائی نہیں کر رہا نا. آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو کی جو شاہکار پروڈکشن انہوں نے پبلک کے سامنے لائی آڈیو ویڈیو کی، اس نے اس بیانیہ کو پنکچر کر دیا. وہ جج صاحب کا بیان حلفی جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور ابھی جس کو انہوں نے پکڑا، جس شخص پہ ایف آئی آر ہوئی اور جو بیسک جو اعلیٰ کار بنا ان کا اور جو اصل کلپریٹ تھا، ان کے کہنے پہ جو کچھ ہوا تو وہ اب حقائق چکا دینے والے آپ کے سامنے آئیں گے. وہ تو آپ کو اس مافیا کی سوچ ریفلیکٹ ہو جائے گی کہ وہ مافیا جو ہے کس طرح سے لوگوں کو پریشرائز کر کے، بلیک میل کر کے، رشوت آفر کر کے اپنی مرضی کے رزلٹ لینے کے لیے وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے. وہ آپ کو حقائق جو ہیں وہ خود بول بول کے مذاق اڑائیں گے اور تکلیف دے وہ حقیقتیں ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک خاندان جس کو موقع ملا، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، چیف منسٹر رہے، پھر بار بار نسل در نسل اقتدار کے وہ عاشق رہے، تو وہ یہ کاموں میں مصروف رہا. لیکن جو این آر او کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ، یہ بات امپورٹنٹ ہے، کس نے این آر او آفر کیا؟ یہی بات ہے کہ ایک طرف دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے جب وہ بیانیہ شروع ہوا تو ایک خاموشی، بالکل خاموش ہو گئے. وہ خاموشی کا ٹائم تھا جب وہ بین الاقوامی سطح پہ حکومت کو مختلف اینگل سے پریشرائز کر رہی تھی. جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ انٹرویو دے کے انکشاف کر دیا کہ میں کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور مجھے میری جان، ہر انسان کو اپنی جان سے عزیز ہوتی ہے نا، تو مگر مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، تو میں اپنے اس جو میرا ریزالو ہے، کمٹمنٹ ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. انٹرنیشنل پریشر تو اس کے بعد کا دیکھیں ان کے تعلقات، ان کی یاریاں دوستیاں ایز اے فیملی، مختلف جگہ کاروباری رشتے تو ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ 2 جگہ سے آیا ہے پریشر مختلف. دیکھیں یہ دنیا ہے نا، اس میں جو شخص 35 سال اقتدار میں رہا ہو، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، وہ اس کے تو پرسنل لنک، کاروباری لنک اور مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ تو رہتا ہے. تو وہ مختلف اینگل سے جب ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی عوام کی اس کمٹمنٹ کو نبھایا اور وہ وعدہ اور عہد نبھایا جو مینڈیٹ وہ لے کے آئے تھے کہ اس ملک میں احتساب ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کی روک تھام ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لہجے میں تلخی آ گئی. نو این آر او واز آفرڈ ایور. بھی این آر او آپ سے وہ پوچھ رہی تھی، if you remember کہ این آر او 2 فریقوں میں ہوتا ہے، تو دوسرا فریق کون تھا؟ تو آج وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں این آر او کے لیے کہا جاتا رہا. تو اب آپ پوچھیں کہ دوسرا فریق کون ہے؟ یہ کہتے نہیں انہوں نے، ان سے کون مانگے گا، انہوں نے تو دینا نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. سو کوئی اور فریق ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ذہنی طور پہ وہ شدید اعصاب کا جو دھچکا ہے ان کے اوپر طاری ہے، اور وہ کچھ پتہ نہیں ان کا
کہ ان کی زبان کیا کہہ رہی ہے اور ان کا عمل کیا کہہ رہا ہے. اور گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتی ہیں, گرگٹ کی طرح صبح کچھ دوپہر. And welcome back. So, شاہد خاقان عباسی صاحب, what is your understanding? کیوں ہیں وہ جیل میں؟ دیکھیں, اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر جو اچھا کام ہے وہ نیچے والے لوگوں سے شروع ہو, اور جو بڑا شخص ہے وہ کتنا بڑا بھی گناہ گار اور مجرم ہے اس کی یہ استحقاق اور پریویلیج ہے کہ اس پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے, اس سے کوئی پوچھے نہ, اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والا مجرم ہے, جس نے جرم کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے. پر ایک یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گئی نا اس معاشرے کے. ایک فارمر پریزیڈنٹ اس وقت جیل میں, وہ کیا کسی کی خواہش کے تابع جیل میں ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے جیل میں ہے, اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے نا. شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے جو چارج شیٹ ان کے ریمانڈ کے طور پہ آج پیش کرتے ہوئے, ریمانڈ لیتے ہوئے نیب نے دی ہے, آئی ہوپ کہ وہ اب تک آئی ہوگی. اس چارج شیٹ کو پڑھیں کہ وہ چارج شیٹ کیا ہے. کیا کوئی شخص جو ہے اس قسم کا پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے؟ ملٹیپل ایلیگیشنز ہیں, اور اس میں جو اینگرو ٹرمینل کی ایلیگیشن ہے, انٹرسٹنگلی وہی ان کا جو ہے جس شخص کے ساتھ وہ ٹرمینل بنانے کے لیے ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. وہ جو شیخ اکرام الحق کا کیا نام ہے, عمران الحق, کیا نام ہے ان کا؟ I'll just confirm the name. Right. وہ عمران الحق, ان کے ساتھ وہ بعد میں جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ایگریمنٹ جو مسلسل اس کمپنی کو آپ کے ٹیکس پیئر کا ملینز آف روپیز جو ہیں آپ پے کر رہے ہیں, اور وہ ٹرمینل وہاں بنا رہے ہیں, اور اسی شخص کو پھر آپ پی ایس او کا چیئرمین لگا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پہلے وہاں بیٹھے اس کو آپ نے فائدہ دیا, اوبلائج کیا, پھر اس کو اٹھا کے آپ پی ایس او میں لے آئے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک لمبی سٹوری ہے. ویری گڈ اسٹینڈرڈ ڈاکٹر صاحبہ. لیکن پھر بی آر ٹی میں جو ڈسکرپنسی ہوئی ہے, ایٹ بیسٹ ان کی نیگلیجنس ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی. یہی نیگلیجنس آپ کے بی آر ٹی خیبر پختونخوا کے پروجیکٹ میں ہوئی ہے. اگر کہیں پہ آپ کو نیب کے اندر دیکھیں ان کے خلاف اپلیکیشنز گئی نا, شیخ رشید اس میں مدعی بنے, ٹھیک ہے, وہ لے کے گئے کیس, اور انہوں نے عدالتوں میں دھکے کھائے, کبھی سپریم کورٹ, کبھی ہائی کورٹ, کبھی پھر وہ نیب میں لے کے گئے. تو مجھے بتائیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص اگر وہاں ہوئی ہے کوئی نیگلیجنس, کوئی مس کنڈکٹ, کوئی ابیوز آف پاور اور مس یوز آف اتھارٹی, تو وہاں بھی وہ لائے. ان کو کس نے روکا ہے؟ اوکے. اور یہ مطلب صرف ٹی وی پہ عدالت نہ لگائیں, جو ایک پراپر پروسیجر ہے, کیونکہ اگر وہاں ہوئی ہوگی تو وہی لے کے جائیں گے نا. اوکے. اور اگر ہوئی نہیں ہے, صرف میڈیا میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے, تو پھر اس کے لیے بھی تو سوچنا پڑے. کچھ انٹرنیشنل ایونٹس کے اوپر آ جاتے ہیں. کلبھوشن یادو, بڑے سٹرونگ سینٹیمنٹ ہے لوگوں کے, اس کو واگا بارڈر پہ پھانسی دے دی جائے, لیکن حکومت کیا کرے گی؟ ایک ہم نے کہا کہ کاؤنسلر ایکسس تو ہم دے دیں گے. ول ہی ہیو اے ری ٹرائل؟ دیکھیں, ہندوستان جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا, وہ گیا تھا کہ اس کا ایکویٹل کریں, اس کو ریلیز کریں, اور اس کو ہندوستان میں واپس ریٹرن کریں. یس, ایکویٹل, ریلیز اینڈ ریٹرن. ہماری حکومت پاکستان کی, فارن آفس کی, لا منسٹری اور تمام سٹیک ہولڈرز کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تینوں چیزیں ہندوستان کرانے میں ناکام رہا. اور آپ کے یہ عدالتی سسٹم پہ اعتماد ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو سول کورٹ سے, ملٹری کورٹ سے سول کورٹ میں لے کے آئیں, اور اس کے سسپینڈ کریں یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے, اور ری ٹرائل کریں. لیکن وہ پاکستان کی جیت رہی کہ اس پہ انہوں نے
ان کو کونسل ایکسیس دینا، جو آگے آپ کا جو اپیل کے اندر ہمیشہ جب آپ پریزیڈنٹ کو اپیل جاتی ہے تو وہ ریکنسیڈر ہوتا ہے فیصلہ، اس کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا اپیل کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جو اصل حقیقی چہرہ تھا انڈیا کا وہ کلبھوشن یادو کا چہرہ ہے، کیونکہ ریاستی دہشت گردی کا چہرہ ہے نا کہ ایک حاضر سروس یونیفارم نیول آفیسر جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ آئیڈینٹی اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور اس کو وہ مانتی ہے کورٹ، اور 17 دفعہ وہ پاکستان آتا ہے اسی آئیڈینٹی پہ. اور یہ ساری چیزیں کے باوجود اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ ہم نے اس کو اپنا منوایا، یہ ڈسکریشن چھوڑی گئی، آپشن آپ کی گورنمنٹ پہ چھوڑا گیا کہ اس کو کونسل ایکسیس کیسے دینی ہے، کس طرح دینا ہے. وہ ہمیں ایز پر دی ڈیسیژن جو کورٹ کی واضح ہدایات ہوں گی، ہم ایک ذمہ دار سٹیٹ ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے اور ظاہر ہے آپ کو کورٹ کے ڈیسیژن کو فالو کرنا ہے. لیکن کہیں پہ بھی اپنی پاکستان کا جو مفاد ہے اور جو پاکستان کے غدار کا انجام ہوتا ہے وہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. So we will take a break. سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے اور ریجن کے اندر پیس میں جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں اور عمران خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ یہ امریکن لیڈرشپ کا اعتماد ہے اور الٹیمیٹلی وہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ جو بیانیہ عمران خان کا تھا کہ اس خطے کے اندر کنفرنٹریشن، جنگ مسائل کا حل نہیں اور ڈائلاگ ہی امن کو سیکیور اور پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور پروموٹ کر سکتا ہے. اور اسی سوچ کو لے کے امریکہ جو ہے اس نے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیا اور پاکستان نے اس میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا. اور ہم کیونکہ وی آر پرو پیس، وی وانٹ دیٹ دیر شوڈ بی اسٹیبلٹی ان دی ریجن، اور اس پیس کا جو ہے صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو فائدہ ہے. اور اسی سوچ کے تحت یہ وزیر اعظم پاکستان کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ جو انہوں نے دنیا کو پرامن بنانے کے لیے پاکستان میں ایک اپنا بیانیہ لے کے چلے، اپنی قوم کا مقدمہ لڑتے ہوئے کہ ہم کسی کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنیں گے. there will be no more war, no do more strategy. اور اب دنیا کو ہماری طرف دیکھنا اور سوچنا ہے اور ہماری سیکریفائس جو ہم نے کی ہیں اس کو پے بیک کرنا ہے. یہ بات تب زور سے سنی جائے گی جب ہمارے اکنامک چیلنجز ایڈریس ہوں گے. دیکھیں اس کے اندر اب پرائم منسٹر آف پاکستان ایسی انہونیاں کر رہے ہیں اور ایسے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، رول ماڈل ایک لیڈر کو جو ہونا چاہیے کہ کمرشل فلائٹ سے فری وہ جا رہے ہیں، آج رات لیٹ نائٹ، صبح ارلی مارننگ وہ نکلیں گے. اور پہلا وزیر اعظم ہے جو وہ تمام جو جنجال پورا تھا نا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بما اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و کاروباری پارٹنرز اکٹھے کر کے 777 لے کے جو ضلع سبحانی جایا کرتے تھے، اب وہ اس عوام کا ایک عوامی وزیر اعظم جو ہے کمرشل فلائٹ میں پرائیویٹ ایئر لائن سے وہ باقاعدہ سفر کر رہے ہیں اور اپنے لمیٹڈ وہی سٹاف جو ریکوائرڈ ہے، جو وہاں پہ ان کی میٹنگ کے لیے، ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کوشش یہی ہے کہ ڈیپینڈ کہ انہوں نے ہاسپٹیلٹی آفر کی ہے امریکہ نے. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آسٹیرٹی ڈرائیو میں کوشش ان کی ہے کہ ہم اس امریکہ کو بھی کرا دیں آسٹیرٹی ڈرائیو. اگر آفر کیے تو لے لیں آفر. نہیں، دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ ریسیپروکل آپ کے جو باقی انیشیٹیوز ہیں اس پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. تو ان کا جو ایک پچھلا وزیر اعظم کا $5 لاکھ میں ٹرپ تھا جو نواز شریف صاحب کر کے آئے تھے، اور اس مقروض قوم کو جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی اس کو اس قرضوں کے سمندر میں $5 لاکھ کا ٹیکہ صرف وہ بما اہل و عیال
سیر و تفریح کر کے آگے تھے. اور اس دفعہ کتنا ہوگا؟ یہ لیس دین 50,000 انشاءاللہ, $50,000. That's a good step. اور یہ اتنی بڑی چینج ہے اور یہ اتنی بڑی کمٹمنٹ ہے کہ وہ کمرشل فلائٹ میں اپنا جہاز لے کے نہیں جا رہے, ان کا استحقاق ہے, لے جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت مشکل حالات میں اس قوم کے وہ پینی پینی کو بچا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے لوگ جو ہیں ان کو ہم کس طرح ریلیف دیں. وہاں اب کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے, جو پاکستان کی پرسیپشن ہے اس کو, جو ٹرو فیس آف پاکستان ہے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پھر بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہے, پھر آپ کے اسٹریٹجک انیشیٹو اور ریلیشن شپ ہے جو پینڈنگ جا رہے تھے. آپ کا پوائنٹ آف ویو جو مس کمیونیکیٹ ہو رہا تھا, پراپرلی آپ اپنا نقطہ نظر دنیا کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے تھے, دنیا آپ کے بیانیے کو بائی نہیں کر رہی تھی جب, اور وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا تھا, تو اس ملاقات سے دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں گے. ہمیں ایک دوسرے کو نقطہ نظر کو سمجھنے میں مدد ملے گی, اپنا نقطہ نظر یو ایس اے لیڈرشپ کو ہم بہتر انداز سے پہنچائیں اور منوائیں گے, کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ دنیا ہماری وہ 75-76 ہزار جو جانوں کی قربانیاں ہیں وہ رائے گاہ چلی گئی ہیں. دنیا جو ہندوستان ہے وہ ہمیں ہمارا فیس جو ہے ایک ٹیررسٹ ملک کے طور پہ پورٹریٹ کر رہا ہے, اور ہم جو وکٹم ہے اس ٹیررزم کے, ہم بیک فٹ پہ ہیں, ہم جو اس ٹیررزم کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہے, ہماری ایک نسل اس خوف کے ماحول میں جوان ہوئی, ہم دنیا کو وہ بتا نہیں پائے کہ ہم نے اس کی قیمت کیا ادا کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جس میں ایک بائی لیٹرل میٹنگ تو ہوگی لیڈرشپ کی, دونوں قیادت کی آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت ہوگی, ڈیلیگیشن ہمارا جو ہے وہ بات چیت کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونٹی لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پاکستانی اسٹرینتھ ہے ان کو وہ موٹیویٹ کریں گے, پاکستان انویسٹمنٹ کریں. یو ایس سے جو ہمارے کہہ لیں انویسٹر اور وہ کمپنیز اور گروپس جو انٹرنیشنلی مختلف ممالک میں میگا پروجیکٹس انویسٹ کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. پھر آپ کی تھنک ٹینک, امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ میٹنگز پلان ہے, اور پھر میڈیا کے ساتھ, فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو ملٹیپل پروگرامز ہیں, لیکن فورن میڈیا, میٹنگ امریکن میڈیا از اے ہیوج تھنگ, کیونکہ یوزلی آپ پاکستانی میڈیا سے مل کر آ جاتے ہیں. اوکے, کچھ آپ کے بارے میں, ایک تو آپ کی طبیعت خراب رہی تو ہماری طرف سے اس کی آپ کو بہت زیادہ کہ اللہ آپ کو صحت دے, گیٹ ویل سون, وی وانٹ یو فٹ. آپ سے پہلے ابھی ہم نے ذکر کیا, فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان کی پوزیشن پر. آپ کمفرٹیبل ہیں, یو تھنک کہ جو آپ کی پوٹینشیل ہے, کیپیسٹی ہے, وہ سب آپ کے ہاتھ میں آپ کر سک رہی ہیں؟ دیکھیے فریہ, جب آپ کسی بھی جگہ پہ پلیس ہوتے ہیں تو کہیں پہ بھی آپ کو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ملتا. آپ کو خود اپنی سپیس جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے, اور اپنا عمل جو ہے, آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں, جو آپ کا اوور آل رول ہوتا ہے, وہ آپ کے جگہ بناتا جاتا ہے, اور آپ لازم و ملزوم ہوتے جاتے ہیں. آپ یہاں بیٹھی ہیں, 10,000 چیلنج آپ کے لیے ہوں گے, لیکن آپ نے یہاں اپنے گڈ ول کریٹ کی, اور الٹیمیٹلی آپ کی ماشاءاللہ یہ چینل جو ہے آپ اس کی ضرورت بن گئی. اور اسی طرح ہر نئی جگہ پہ جب آپ جاتے ہیں چیلنجز آتے ہیں, اور ان چیلنجز کو اپرچونٹی میں بدلنا ہی لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے. چیلنج تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن آپ اس چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلتے ہیں. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی میں شکر گزار ہوں کہ ان کا جو اعتماد ہے میرے پہ, جس طرح سے وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی, اور میری رائے کو وہ جس طرح سنتے ہیں, اور جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور اوور آل پبلک انٹرسٹ میں اس گورنمنٹ کے جو انیشیٹو ہونے چاہیے وہ ان کو ہم مارکیٹ بھی کریں گے, پلان کر کے ان کے امپیکٹ جو ہیں
ان کو الٹیمیٹلی اینڈ یوزر تک لے کے جانا, So Prime Minister is لوگوں کو happy. یہ احساس ہونا کہ یہ حکومت جو ہے ان کے لیے سوچ رہی ہے, اور جو درد اور احساس وزیر اعظم پاکستان کے دل میں اس عوام کا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا, یہی اس منسٹری کا جاب ہے. اور سیلف پروجیکشن سے نکل کے ہمیں پاکستان کو پروجیکٹ کرنا ہے, ہمیں عمران خان کو پروجیکٹ کرنا ہے, ان کی اس سوچ کو پروجیکٹ کرنا ہے, اور جو پاکستان کو بدلنے کے لیے جو ریفارمز ہیں ان کو پروجیکٹ. صرف کوئی کوشچن آپ نے یس نو میں جواب دینا ہے. ہم نے پنجاب میں تبدیلیاں دیکھی ہیں, ادھر تو نہیں فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں, کیبنٹ میں تو نہیں تبدیلیاں. پنجاب میں ساتھ تھی کل جب وہاں پہ ساری میٹنگز ہوئیں, جو ڈیسیژنز ہوئے, اور وہاں پہ میرٹ اور پرفارمنس, ٹھیک, آپ کو ایک ہی کرائٹیریا, اور یہاں پہ بھی میرٹ اور پرفارمنس ہو سکتی ہے یہاں بھی. اور فی الحال تو نہیں, پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, چیف منسٹر کی نہیں ہو سکتی. پرائم منسٹر, چیف منسٹر اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ ان کی, چونکہ آپ کو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ شہباز شریف کے جو اربوں خربوں روپے کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی اور ان کے اوورال ناز نخنوں پہ جو خرچ ہوئے, یہ چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے 82% پچھلے سال سے اس سال اپنے اخراجات کم کیے ہیں, اور آسٹیریٹی ڈرائیو لے کے آئے ہیں. اور he will be one of the most important player in the battle ground of Punjab, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے. اور وہاں پہ عثمان بزدار انشاءاللہ with his team he will be delivering, اور میڈیا اس پازیٹیو کنٹریبیوشنز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, اور جہاں گیپ ہے اس کو بہتر کریں گے, اور انشاءاللہ لوگوں تک وہ پرفارمنس اور پبلک سروس ڈیلیوری نظر آئے گی کہ کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر جا نہیں رہا, اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا جو ہے ذمہ داری ہے. So maybe that's why they have a new information minister. Thank you so much for giving us time. Federal Information Minister ہمارے ساتھ موجود تھی. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.